کبھی کبھی ہم اللہ سے بہت دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہمارے بار بار مانگنے کے بعد بھی ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں، پھر بھی کچھ دعائیں ادھوری رہتی ہے۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ایک چیز کو تم برا خیال کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ایک چیز کو تم اچھا خیال کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہے، اس لیے تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اللہ کی مصلحت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنی ماں سے کہے کہ وہ آگ میں چھلانگ لگانا چاہتا ہے تو کیا ماں اسے چھلانگ لگانے دے گی؟ نہیں نا۔ پھر وہ رب جو آپ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، آپ کو وہ کیسے وہ چیز دے دے جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے؟ اس لیے اللہ پر یقین رکھیں، جو دعائیں قبول نہیں ہوئی ہے وہ اللہ نے آپ کی آخرت کے لیے سنبھال لی ہے۔ جو ہے اس پر شکر کریں، اور جو نہ ہے اس پر صبر کریں، اور انشاءاللہ جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور جب تم مایوس ہو جاتے ہو اور تھک ہار کے اللہ کے پاس جاتے ہو، تب تم اس قدر تھک جاتے ہو کہ تمہارے آنسو اسے پکارنے لگتے ہیں۔ تب وہ 7ویں آسمان سے سنتا ہے جب اس کا نام پکارا جاتا ہے، اور یہ بے حد حسین لمحہ ہوتا ہے کہ بندہ مایوسی بھرے لہجے سے پکار کر اپنے خدا سے فریاد کرتے ہوئے، مدد مانگتے ہوئے اللہ کو دیکھتا ہے۔ اور وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں تمہارے رگ رگ سے زیادہ واقف ہوں۔ پھر تمہارا یقین ہی تمہاری من پسند چاہی منزل بن جاتا ہے، اور اسی یقین سے وہ تمہارے لیے راستے کھول دیتا ہے جس کا کبھی تم گمان نہیں کرتے۔ اللہ کی محبت کی انتہا تو یہ ہے کہ بندے کو سب کچھ دینے کے بعد اس کا نصیب بہترین لکھ کر پھر بھی وہ بندے سے کہتا ہے، مانگو میں دوں گا، اور تمہیں ایسا لگتا ہے وہ تمہیں نہیں ملتا جو تم مانگتے ہو، تو یقین رکھو اس کے فیصلوں پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے منصوبے پر، اور تمہیں بنانے والے پر۔ مجھے پہلے لگتا تھا اللہ بس ان لوگوں کی دعائیں سنتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کے لیے نیک بندے ہوتے ہیں، اور وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں ہی وہ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ پر ایسا نہیں ہے، وہ تو ہر کسی سے ایک جیسے ہی محبت کرتا ہے، بس ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم اس کی طرف جانا نہیں چاہتے، اور ہم اس سے مانگنا نہیں چاہتے۔ وہ تو الرحمن ہے، وہ بھلا کیسے اپنے بندے کو ناپسند کر سکتا ہے؟ وہ تو الوہاب ہے، بھلا کیسے اپنے بندے کو وہ چیز عطا نہیں کر سکتا؟ وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہ وعدوں کا پکا ہے، پر تم اسے پکارو تو صحیح۔ اور اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ وہ بندہ کو آزمائشوں سے گزار کر ہی موضوع تک لاتا ہے۔ آزمائش تو ایک بہانہ ہوتا ہے اس کے لینے کا، وہ تو تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں اپنے پاس لاتا ہے۔ بس تم اس کی لی ہوئی آزمائشوں میں کبھی ہار نہیں ماننا۔ اس آزمائش سے ہی وہ تمہیں یقین سکھاتا ہے، وہ تمہیں توڑ کر صبر سکھاتا ہے۔ یقین رکھو وہ تمہاری ہر دعا پہ کن کہہ دے گا۔ جس یقین سے تم اللہ کو پکارتے ہو اسی یقین سے وہ تمہاری پکار سن لیتا ہے۔ پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اور ان کے لیے یقین کے دروازے کھولنے لگتا ہے، ان کو صبر کا صلہ ملنے لگتا ہے۔ ایسا کر کے اللہ پھر انہیں ہر لی ہوئی آزمائشوں کے بدلے انہیں سکون دے دیتا ہے۔ اللہ اس بندے سے خوشگوار ہو کر اس کو وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے تم کبھی گمان نہیں رکھتے ہو، اور یقین والوں کے لیے معاوضے اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے۔ اللہ پہ تو آنکھ بند کر کے یقین کر لیا کرو۔ کیا تمہیں نہیں پتا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ اور دیکھنا تم اللہ کی مدد آئے گی،
اور وہ ایسی مدد کرے گا تمہاری جہاں سے تم کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ وہاں سے عطا کرے گا اور تم شکر کرتے کرتے تھک نہیں پاؤ گی، اور تمہیں پتہ چل جائے گا وہ دینے پہ آتا ہے تو اپنے بندے کو بے لوث دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے۔ بے شک اللہ ایک کن سے ناممکن کو ممکن میں بدلنے پر قادر ہے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ رب کیسا ہے؟ ارے وہ تو ایسا ہے کہ تم روتے ہو تو وہ ہنساتا ہے، تم بے قرار ہوتے ہو تو وہ سکون دیتا ہے، تم بیمار ہوتے ہو تو وہ شفا دیتا ہے، تم اذیت میں ہوتے ہو تو وہ صبر دیتا ہے، تم ٹوٹ جاتے ہو تو وہ جوڑ دیتا ہے، تم بکھر جاتے ہو تو وہ سمیٹ لیتا ہے، تم گناہ کرتے ہو تو وہ ہدایت دیتا ہے، تم توبہ کرتے ہو تو وہ معاف کرتا ہے، تم ایک قدم بڑھاتے ہو تو وہ 10 قدم بڑھاتا ہے، تم چل کر جاتے ہو تو وہ دوڑ کر آتا ہے، تم نافرمانی کرتے ہو وہ پھر بھی نعمتیں بند نہیں کرتا، تم اس سے موت مانگتے ہو تو وہ تمہیں جینے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ ہم انسان ہو کے رب کو بھول جاتے ہیں، وہ رب ہو کے ہم جیسے گنہگار انسانوں کو نہیں بھولتا۔ اور پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گی؟ اللہ ساتھ ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا، وہ تمہارے آنسو دیکھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری التجائیں سنتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا، وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جب کوئی اور نہیں ہوتا۔ اللہ جب تمہیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تب وہ تمہارے لیے مشکل راستے چنتا ہے تو وہ تمہیں ان راستوں پر اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ تمہارے دل کی ہر تکلیف سے واقف ہے، وہ مشکل میں ڈالنے سے پہلے اس کا حل نکالتا ہے۔ وہ جس کے ایک حکم پر چاند 2 حصوں میں بٹ گیا تو کیا وہ اپنے ایک کن سے تمہارے معاملات حل نہیں کر سکتا؟ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ دنیا تمہاری تکلیف سے بے شک بے خبر ہوگی، لیکن اللہ پل پل تمہارے دل پر گزرنے والی ہر کیفیت سے باخبر ہے۔ کوئی مصلحت ہی ہوگی، ورنہ اللہ تمہاری دعائیں رد نہیں کر رہا، بس اس کے تمہیں نوازنے کے انداز مختلف ہے۔ اس کا کن کہنے کا وقت وہ نہیں ہے جب تم چاہتے ہو، بلکہ وہ ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تکلیفیں تو بس اللہ کے قریب لانے کا راستہ ہے تمہارے لیے، تم بس اللہ کو پکارتے رہو، وہ خود تمہاری چاہت تمہارے پاس لائے گا۔ جس چیز کے لیے تم اللہ کے سامنے روتے ہو، اللہ تمہیں خود اس کے قریب لے جائے گا۔ تو بس جان لو، وہ راتوں کو دنوں میں بدلنے والا تمہارے حالات بھی بدلے گا، تمہیں ان اندھیروں سے بھی نکالے گا، تمہاری تقدیر اور وقت بھی بدلے گا۔ بس اس کے کن پر یقین رکھ کر توکل کرو۔ کبھی اذانوں میں کھویا، کبھی نمازوں میں رویا ہوں، تہجد میں جاگ کر تیرے روبرو بیٹھ کر پوری رات نہ سویا ہوں۔ جب ہر چیز سے ہار گیا تب بھی تیری رحمت سے مایوس نہ ہوا ہوں۔ تو نے ماں کو بنایا ہے، سوچتا ہوں تو خود کیسا ہوگا۔ ہر بار آزمائش سے گزار کر تیری رحمت پر حیران ہوا ہوں۔ تو ناممکن کو ممکن کرتا ہے، تیرے کن سے ہے سب ٹوٹے دلوں کو امید، تیری دیر میں بھی خیر ہے جانتا ہوں میں۔